ساتھیوں اور علماء کرام، میں تو اپنی ذات کو ایک طالب علم کی ذات سمجھتا ہوں اور زندگی کی کچھ کارگزاری سنانے حاضر ہوا ہوں۔ خاص طور سے میرے رفیق سفر اور میرے مصیر حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب اور علماء احمد آباد شہر کے، ان کے حکم پر آ کر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر دے، اس لائق سمجھاؤ جیسے مولانا فرما رہے تھے کہ اس مسجد کو اللہ تعالیٰ نے ایک مناسبت دی ہے کہ اکابر امت کا یہاں آنا جانا رہا، تو میں تو اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں اور دل ہی دل میں استغفار کر رہا تھا کہ اللہ نے مجھ جیسے گنہگار کو اس جگہ پر بٹھایا اور کچھ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ اس کے رسول نے ہمیں ایک سبق پڑھایا تھا جس پر اس امت کی بنیاد کو اٹھایا تھا۔ سبق کیا تھا؟ سبق تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے اور دنیا میں قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے رسول ہے، اور انہی کے نقش قدم پر چلیں گے تو زندگی کی کامیابی ہے۔ چاہے عرب ہو، چاہے عجم ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے جس ملک میں رہتا ہو، ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو ہم دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے، اور یہ طے شدہ بات ہے۔ میں آج جو بات کر رہا ہوں کوئی بیان یا کوئی تقریر نہیں، ایک زندگی کی بہت اہم کارگزاری سنانے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جب چاہے ہدایت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ آدمی کوشش کرے، اور نبیوں کی دعوت بھی یہی رہی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، سبھی کی دعوت ایک ہی تھی کہ لوگوں اللہ کی مان لو اور اللہ کی مان کر زندگی گزار لو تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ سوالات کم و بیش انبیاء علیہ السلام کی دعوت اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ ہی کی پہچان اور اللہ ہی کی طرف بلایا، اور اس امت کے ساتھ خاص مناسبت لگا دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنا نہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کا جو کام تھا اس امت کے سپرد کیا گیا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کتنے زبردست القاب کے ساتھ اور کتنی تعریف کے ساتھ پکارا۔ اخرجت للناس، علماء کرام بیٹھے، آپ ان سے تفصیل معلوم کر سکتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس جگہ پہ بہت سارے الفاظ آ سکتے تھے، لیکن اس امت کو ایک مناسبت دی اور تعریف کے ساتھ پکارا، اخرجت للناس۔ اور کیا کہا؟ جو نبیوں کی دعوت ہوتی تھی، نبوت کا جو درجہ ہوتا تھا، اس امت کے سپرد کیا گیا کہ اب کوئی نبی آنا نہیں، تو اب یہ نبوت والا کام ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت کرے گی، کہ لوگوں کے پاس جائے گی اور اللہ کی پہچان کرائے گی اور اللہ کی عالی بول کو بولے گی اور اللہ کی معرفت کو بولے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے گی اور اللہ کی وحدانیت کو بولے گی، اور ٹوٹے ہوئے اور جھوٹ اللہ سے دور ہے ان بندوں کو اللہ کے ساتھ جوڑے گی۔ اس امت کی مناسبت ہے۔ یہودیوں کو ان کی مناسبت کے ساتھ، یہود کے ساتھ اللہ نے قرآن مجید میں پکارا، عیسائیوں کو عیسائیوں سے پکارا، لیکن میری اور آپ کی جب باری آئی 190 دفعہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اللہ کے خزانے میں ہدایت سب سے بڑی دولت ہے، اور اللہ کے خزانے میں ایمان سب سے بڑی نعمت ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے نصیب فرمایا۔ یہ بہت قیمتی اور بہت اہم دولت ہے۔ اب اس کو بچا کر اور اس کو باقی رکھ کر اور اس کو زندگی میں اتار کر آخری گھڑی تک زندگی میں رکھ کر دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر دین کے ساتھ زندگی گزارنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔
لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے یہ فلاں مشکل چیز ہے، فلاں مشکل چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اور جن کی زندگی میں دین نہیں ہے ان کی زندگی کھوکھلا ہے. میں کیوں یوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چند ماہ پہلے اس احمد آباد کے ساتھ کچھ باتیں ذہن میں آ گئی کہ ایک مناسبت ہے کہ میرے نانا رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاضی عبدالوہاب صاحب کی یہاں نسبت لگی ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان بڑوں کی پتہ نہیں کون سی ایسا عمل اور ان کی دعائیں قبول فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لائق سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایک نسبت جوڑ دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی نسبت ہے اور میری نجات کی اور اللہ کے یہاں بخشش کا ذریعہ بنے گا. کہ چند ماہ پہلے میرا نکاح ہوا، جس طریقے سے پتہ ہے میری اہلیہ محترمہ. تو میں جب نکاح کے بعد ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ کو کوئی ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ آپ نے بہت بڑا فیصلہ کر لیا ہو اور آپ اس طرف آئی ہو، اس سے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں ہوا میں اڑتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری نعمتیں دے دی ہے دنیا کی. میں نے کہا اس زمانے میں بھی ساری نعمتیں تھیں؟ بولے اس زمانے میں ساری نعمتیں تھیں، عزت تھی، دولت تھی، شہرت تھی. کیونکہ وہ جس فہم میں تھی اس کے اندر جو ایک نوجوان سوچتا ہے نا کہ میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں، یا ایک نوجوان بہن سوچتی ہے کہ مجھے عزت بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، شہرت بھی مل جائے. وہ عزت کیا ہوتی ہے نا، نام کی عزت ہوتی ہے. ایسے بہت دنیا میں آئے، لیکن وقت کے ساتھ جب حشر اینڈ آ گیا تو کوئی یاد بھی نہیں کرتا جو چلے گئے. کوئی یاد کرتا ہے؟ کوئی یاد ہی نہیں کرتا. اور جس نے اللہ کے حکموں کے اوپر زندگی گزاری اس کو اصل عزت ملی ہے. جیسے بہت سے ساتھی ماشاءاللہ اللہ کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے دنیا ہی میں عزت والا کام لیا اور ان کی موتوں کو بھی ایسا عزت کا اور ہدایت کا ذریعہ بنایا، اور آج تک لوگ انہیں یاد کرتے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ آپ تو مشہور بھی تھی، آپ کے پاس تو پیسہ بھی تھا، اور پیسہ اس طریقے سے ہوتا تھا کہ میں اور آپ کام کرتے ہیں، تھک جاتے ہیں، پلاننگ بناتے کہ یہ پروجیکٹ لانچ کریں گے، ایسا کام کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا، اور اس پہ اتنی محنت کریں گے، اتنا ٹائم صرف کریں گے تو اتنا پیسہ ملے گا. یہ ہم لوگ پلاننگ کر رہے ہوتے. سب کا یہ حال ہے، میرا اور سب کا ہی جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. اللہ نے حلال روزی کو عبادت قرار دیا ہے. لیکن وہاں یہ ہوتا تھا کہ بھائی بس ایک ایونٹ کرنا ہے، ریبن کاٹنی ہے تو 5 لاکھ 7 لاکھ مل جاتا ہے. یہ ہمارا پیکیج ہے. بزنس کلاس ٹکٹ ملتی ہے، من چاہے جتنے دن جس کنٹری میں جاؤ جتنے دن رہنا ہے مل جاتا ہے، اور ویزا بھی ساری چیزیں آسانی سے لگ جاتی ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے. میں نے کہا ہمارے مولوی صاحب لوگ دعا کرا کرا کے تھک گئے، 200 روپے بھی کوئی نہیں دیتا. سر علماء کرام ہمارے بیٹھے ہیں وہاں دعا کرنا برکت ہو. میں کہتا ہوں ساتھیوں سے کہ برکت کہاں سے ہوگی، پہلے برکت کو لینے کے لیے کچھ تو لگاؤ. میں نے کہا آپ لوگوں کو اچھا تھا کہ ریبن کاٹنی ہے اور خالی ہی ہاں کر کے آ جانا ہے اور 4-5 لاکھ، اور وہ پیسہ پہلے لینا ہے، بعد میں نہیں، پہلے پیسہ لینا ہے. میں نے کہا جب آپ کے پاس پیسہ بھی تھا، اور جو ڈیزائن عامتاً ہماری بہنوں کے اندر شوق زیادہ ہوتا ہے بطور لڑکوں کے، لڑکیوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے کہ ان کے اندر شوق زیادہ ہوتے ہیں پہننے اوڑھنے کے. میں نے کہا جو ڈیزائن بازار میں نہیں آتی وہ آپ کے پاس پہلے آئی ہوتی ہے، اور جو آپ لگا لو اس کو پورا کرتے. میں ایک بہت بڑے آرٹسٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ڈیزائنر کے ساتھ. مجھے کہنے لگا مولانا میں ایک جگہ وہ ریپ پہ جو ڈیزائن لانچ ہوتی تھی کچھ ڈیزائنروں کا تھا، تو ایک بندہ چل رہا تھا، ماڈل لڑکا چل رہا تھا، تو وہ جلدی جلدی میں اس کا اینگل لٹک گیا پیچھے، تو وہ چلنے لگا. تو ڈیزائنر نے اس کہا کہ یار ہوک لٹکی ہوئی ہے. بولے ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن بن گئی. بولے میں نے کہا دنیا ایسی پاگل ہے. میں نے کہا پہننے کی چیزیں آپ کو مل رہی ہے، کھانا پینا آپ کو اچھا سے اچھا مل رہا ہے، پھر کیا بات تھی؟ بولے دل کے اندر ایک خالی جگہ تھی، اور یہ ڈر ہوتا تھا کہ میں اس حال میں مر گئی تو میرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا. اس خلا کے اندر میں سو نہیں پاتی تھی. اور ایک چیز تھی کہ نماز بہت بڑی دولت ہے، جو ہمارے علماء کہتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکل کر ہم سنتے ہیں کہ نماز سے سارے مسئلے حل ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اس طرف آنا اور اللہ کے ساتھ تعلق کا جڑنا یہ ایک بہت بنیادی چیز نماز تھی. وہ کہتی تھی کہ میں نماز کبھی نہیں چھوڑتی تھی. سن 2012 سے میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی، چاہے سیٹ پہ ہوں، چاہے شوٹنگ پہ ہوں، چاہے فلائٹ پہ ہوں. نماز کے وقت میں نماز ضرور ادا کرتی تھی اور قضا نہیں کرتی تھی. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہم سفر میں ہوتے نماز قضا کرتے تھے کہ بعد میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، لیکن بولے میں نماز قضا نہیں پڑھتی تھی، بس پڑھ لیتی تھی. تو میں یہ سوچتی تھی جب رات سوتی تھی کہ میرا یہ سب کرنا، میں لوگوں کو دیتی بھی ہوں. عامتاً جو اس دنیا میں ہوتے ہیں نا خرچ بہت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں دیتی بھی بہت زیادہ تھی، اور رمضان کے روزے بھی رکھتی تھی، نفل روزے بھی رکھتی تھی، نماز کا اہتمام بھی. لیکن یہ سوچتی تھی کہ میرے سے فائدہ کیا. میں یہ سمجھتی ہوں لیکن لوگوں کو، انسانوں کو دنیا میں میرے سے فائدہ کیا.
کوئی 1 روپے کا فائدہ نہیں ہے، چاہے ہمارا مذہب ہو، چاہے ہمارے برادران وطن، ہمارے